الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، قرآن مقدس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت ایسی روشنی اور نور ہے کہ ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال کو منور بنا دیتی ہے. ہم اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں، جہاں سے بھی پڑھیں وہیں سے نور، معرفت اور عرفان کی باتیں آپ کو ملیں گی. اللہ رب کائنات کا تعارف ہوگا. امام الانبیاء سید کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے پیغام اور آپ کے نصب العین کا تذکرہ ہوگا، اور آخرت کی فکر ہوگی کہ اس دنیا سے دنیا اصل نہیں ہے، اصل آخرت ہے، اس کے لیے تیاری کرو. اور پھر جو پہلا طبقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور وہ اللہ کی اس عظیم کتاب کو تسلیم کر کے، اس کے مطابق عقیدہ بنا کے، اس کے مطابق عمل کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو گئے، اس کی شہادت قرآن پاک نے دی ہے. متعدد آیات مبارکہ میں، سورہ انفال کی اس آخری آیت میں بھی اس کا تذکرہ ہے. پہلے میں آپ کو لفظی ترجمہ بتاتا ہوں تاکہ آپ معلوم کریں کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے، کس حوالے سے ہے. کوئی الفاظ کا بہاؤ ہی خود متعین کر رہا ہے ان پاک بازوں کو، ان قدوسیوں کو، ان مقدس ہستیوں کو کہ وہ کون تھے. سنیے. والذین آمنوا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آپ کے ساتھ ایمان قبول کر لیا، وہاجروا اور پھر ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اللہ کے دین کی بلندی میں جنہوں نے جہاد کیا، والذین آووا ونصروا اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی، ونصروا اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ دونوں فریق صحیح بات ہے کہ مومن ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، اس سے زیادہ وضاحت، اس سے زیادہ تشریح نہیں ہو سکتی. واضح ترین کر دیا گیا ہے کہ کن لوگوں کے بارے میں اللہ رب کریم نے یہ فرمایا. جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی، اپنے گھر پیش کر دیے، اپنی جائیدادیں پیش کر دیں، اپنے مال پیش کر دیے،
ونصروا اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ دونوں گروپ صحیح بات ہے کہ مومن ہیں، حق بات ہے کہ مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اللہ کی، اگر ان کی زندگی میں کوئی کوتاہی ہو چکی ہے اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے ان کے لیے۔ ایک طبقہ والذین آمنوا من بعد، اور جو لوگ ان کے بعد ایمان لائے، وہاجروا، انہوں نے بھی ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے بھی جہاد کیا تمہارے ساتھ، ان کے ساتھ ہو کے، فاولئک منکم، وہ بھی تمہارے میں سے ہیں، ان کو بھی اپنا ہی سمجھو۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ جو مہاجرین اور انصار تھے، جنہیں ہم اصطلاحاً کہتے ہیں، ان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرا دی تھی، بھائی چارہ کرا دیا تھا کہ ایک فلاں مہاجر فلاں انصاری کے گھر رہے گا، اس کا بھائی ہے، فلاں مہاجر فلاں کے گھر رہے گا، یہ اس کا بھائی ہے، اسے کہتے ہیں مواخات۔ اس حد تک یہ مواخات ہو گئی تھی کہ ان میں اگر کوئی فریق فوت ہو جاتا تو وراثت دے دیتے تھے۔ انصار جائیداد والے تھے، کوئی مہاجر فوت ہو گیا تو اس کا کوئی اثاثہ ہے تو وہ مہاجر وہ انصاری لے لیتا، انصاری فوت ہو جاتا تو جو اخ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بنا دیا تھا مہاجر، وہ اس کی جائیداد میں سے حصہ لیتا۔ اب اللہ رب کریم فرماتے ہیں نہیں، یہ وراثت کی تقسیم وہ تو ہے مواخات، اسلام کا بھائی چارہ، اسلام کی اخوت، اسلام کی محبت اور پیار، جس حد تک ہے وراثت، اس میں نسبی رشتے کام آئیں گے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ۔ اللہ کی کتاب میں فیصلہ یہ ہے کہ جو قرابت دار ہیں وہی وارث بنیں گے ایک دوسرے کے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ان پاک بازوں میں جن کا نام دنیا میں روشن ہوا اور جو سب سے اولین اور اقدمی کی حیثیت اختیار کر گئے، ان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سیدنا عمر تھے، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہم، اور پھر عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم، پھر بدری صحابی، پھر بیعت عقبہ میں شریک ہونے والے، پھر حدیبیہ میں شرکت کرنے والے، پھر جنگ احزاب میں حصہ لینے والے، پھر فتح مکہ، پھر فتح مکہ کے بعد کلم وعد اللہ الحسنى، قرآن کا فیصلہ، ہر ایک کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اچھائی کا، کلم وعد اللہ الحسنى۔ اولین مقام سیدنا ابو بکر صدیق کا، صحابہ کرام کا متفقہ فیصلہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند، ان کا نام ہے محمد، حنفیہ مائی سے پیدا شدہ ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے ابا جی سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ کون ہے تم میں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر۔ ہم تمام صحابہ کرام میں، تمام اہل بیت میں سب سے اعلیٰ مقام، سب سے افضل مقام ابو بکر صدیق کا ہے۔ یہ فیصلہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر پوچھا، انہوں نے فرمایا پھر عمر، محمد کہتے ہیں ان کے فرزند۔ پھر میں نے عرض کی آپ؟ فرمایا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، عام مومنین میں سے ایک مومن ہوں۔ اولین مقام ان دونوں کا، بات یہیں پوری ہوگی ان کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواب دیکھا، آپ دودھ پی رہے ہیں، دودھ بچ گیا کچھ خواب میں، تو آپ فرماتے ہیں میں نے وہ بچا ہوا دودھ عمر کو دیا کہ تم پی لو۔
انہوں نے پی لیا۔ یہ خواب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صحابہ کرام کو بتایا تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا العلم، اس کی تعبیر ہے علم، اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے اس میں سے میں نے عمر کو دیا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ عمر میں ساری خوبیاں موجود ہیں نبوت کی، ساری صفتیں موجود ہیں نبوت کی، لیکن اللہ نے مقرر نہیں کیا۔ نبوت میں صرف کسب کافی نہیں، وہب ضروری ہے، یعنی نبی کے سارے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ نے بنایا نہیں نبی نہیں بنے گے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ ایک اور دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ پیش ہو رہے ہیں، ان پر قمیصیں ہیں، کسی کی قمیص سینے تک ہے، کسی کی درمیان تک ہے، کسی کی گھٹنے تک ہے، کسی کی قمیص ٹخنے تک ہے، اور عمر کی قمیص جو میں نے دیکھی وہ زمین میں گھسٹ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ خواب کی تعبیر کیا؟ فرمایا دین، عمر کا دین مکمل ہے، اتم ہے کہ اس کے پورے جسم کو حاوی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر۔ دوسرا خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تیسرا خواب دیکھا، فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کنواں ہے، کنویں پہ ایک ڈول ہے، اس ڈول سے میں نے پانی کھینچا، اللہ کے مخلوق کو پلایا، بڑی مخلوق نے میرے کھینچے ہوئے پانی سے پانی پیا، میں نے بس کی تو میرے بعد ابو بکر نے وہ ڈول لے لیا، انہوں نے 2 یا 2.5 ڈول کھینچے تھے، تھک گئے اور ختم ہو گئے، ایک طرف آ گئے۔ پھر عمر کے ہاتھ میں وہ ڈول آ گیا، ڈول بھی بڑا بن گیا، پہلے ڈول چھوٹا تھا پھر بڑا بن گیا۔ عمر نے پوری طاقت کے ساتھ، پوری جمع بردی کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ ڈول کھینچے، اتنا پانی کھینچا کہ جتنے اونٹ تھے، جتنے لوگ تھے، سارے پانی پی پی کے آرام سے بیٹھ گئے۔ یہ خواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا، اس کی تفسیر تعبیر واضح ہے۔ آپ نے اسلامی ریاست کو چلایا بہت اچھے طریقے سے، اسلامی ریاست قیام کر گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے 2 سال ہیں اور کچھ مہینے، 2 ڈول کھینچے انہوں نے صرف، ان کی زندگی ختم ہو گئی، اللہ کے پاس چلے گئے۔ پھر سیدنا عمر کے ہاتھ میں وہ ڈول آیا تو ڈول بڑا بن گیا، اسلامی ریاست پھیل گئی، بڑی بن گئی۔ کتنی بڑی تھی؟ آج کی آپ کی جتنی چھوٹی چھوٹی عرب ریاستیں ہیں ساری اس کے اندر تھیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا رقبہ ایک تخمینہ ہے اس وقت۔ یہ کرمان بلوچستان میں آپ کا جو شہر ہے کرمان، اس تک اسلامی ریاست کی سرحد تھی سیدنا عمر کے زمانے میں، اور ادھر افریقہ کے مغرب تک اسلامی ریاست کی سرحد پہنچ چکی تھی، اور ادھر روس کے علاقوں تک اسلامی ریاست پہنچ چکی تھی۔ ادھر سمندروں میں قبرص وغیرہ تک مسلمانوں کی یلغار شروع ہونے والی تھی، سمندری اس علاقے میں مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ یہ ایک بہت بڑی ریاست ہے، اس وقت دنیا میں کسی کی اتنی بڑی ریاست نہیں، جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، انبیاء کے خواب اللہ کا وحی ہوتے ہیں۔ اللہ کے انبیاء کے خواب میں خواہشات کو، جذبات کو کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔ آپ کے خواب میں دکھایا گیا
کہ لوگوں نے اتنا پانی لیا کہ پانی پی پی کے آرام سے بیٹھ گئے، کوئی پریشانی نہیں تھی کسی کو بھی۔ اس کا مقصد یہ بنا کہ اسلامی ریاست میں جو باشندے تھے، انسان ہیں، جانور ہیں، سب کے سب پورے اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی ریاست میں دورے کے لیے نکلے، حالات کا جائزہ لینے۔ کوئی گداگر نہیں ملا، کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو بھیک مانگتا ہو۔ ایک یہودی بوڑھے کو دیکھا دروازے پہ کھڑا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئے کہ یہ بھکاری نہ ہو کوئی، اسے بلایا، حاضر ہوا۔ کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے جی میں خوراک کے لیے چیز مانگ رہا تھا۔ فرمایا کیوں، ہمارا بیت المال نہیں ہے؟ کچھ خاموش ہو گیا۔ پھر پوچھا، انہوں نے کہا جی مجھے نہیں ملا۔ ڈانٹ پلائی سیدنا عمر کو اس علاقے کے ذمہ دار کو کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ اپنی زندگی میں تمہیں خراج دیتا رہا ہے، اب جب یہ بوڑھا ہو گیا کمانے کے قابل نہیں، تم نے اس کو یوں چھوڑ دیا ہے؟ اس کی پوری کفالت اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، پوری کفالت اسلامی ریاست کرے گی۔ اس حد تک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر دریائے فرات کے ساحل پر کوئی کتا مر گیا بھوکا تو میں ذمہ داری محسوس کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تیری اسلامی ریاست میں، تیری رعایا میں کتا بھوکا کیوں مرا تھا؟ وہ اس حد تک اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ لیکن یہ نہ سوچیں کہ بڑی جائیدادیں آئیں ان کے پاس، بڑے اموال آئے ان کے پاس، پوری اسلامی ریاست کی زکوٰۃ، پوری اسلامی ریاست کے خراج، پوری اسلامی ریاست کی جو آمدنیاں تھیں وہ جمع ہوتی تھی بیت المال میں، لیکن اس میں اپنی جائیداد نہیں بنائی، اپنی اولاد کے لیے جائیداد نہیں بنائی۔ اس حد تک مسئولیت اور ذمہ داری کا احساس تھا ان کا کہ ایک موقع پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ارشاد فرمانے کے لیے اٹھے اور فرمایا اسمعوا واطیعوا، حاضرین میری بات سنیں اور اطاعت کریں۔ ایک اعرابی اٹھ کھڑا ہوا، لا نسمع ولا نطیع، ہم آپ کی بات نہ سنتے ہیں نہ اطاعت کرتے ہیں۔ فرمایا کیوں بھائی، بات کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ جو آپ نے بیت المال سے چادریں تقسیم کی ہیں، ہمیں ایک ایک چادر ملی ہے، آپ دو چادریں پہنے کھڑے ہو، ایک نیچے باندھ رکھی ہے، ایک اوپر اوڑھ رکھی ہے، اپنے لیے دو کیوں لی آپ نے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹ نہیں پلائی ان کو، پولیس والوں نے پکڑا نہیں ان کو کہ اتنی بڑی اسلامی ریاست کے خلیفے کو تو کس طرح بول رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، نہیں کہا، جائز سوال تھا اس کا، سب خاموش۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو فرماتے ہیں بیٹے تم جواب دو۔ وہ اٹھے، حاضرین میرے حصے میں جو چادر آئی تھی وہ میں نے اپنے ابا جی کو دی ہے، ایک میرے ابا جی کا حق تھا انہوں نے لی ہے، دوسری میری چادر جو تھی میں نے آپ کو پیش کی ہے تاکہ ابا جی کو دو چادریں مل جائیں۔ وہ بیٹھ گیا، الآن نسمع ونطیع، عمر فرمائیے سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ یہ تھا ان کا عدل اور انصاف۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت، ان میں کوئی مناقشت نہیں تھی، ان میں پیار تھا، محبت تھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کا احترام کرتے تھے، اور بلکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، البدایہ والنہایہ لابن کثیر، اس میں لکھا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خفیہ رائے شماری کے نتیجے میں سیدنا ابوبکر صدیق نے خلیفہ نامزد کیا اور سیدنا ابوبکر صدیق وفات پا گئے،
سیدنا عمر منصب خلافت پہ آ گئے. اب انہوں نے اپنی کابینہ مرتب کرنی تھی. اس کابینہ میں سب سے پہلا کام انہوں نے جو کیا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضاء کی مجلس اعلیٰ کا امیر قرار دیا، جسے آج کل چیف جسٹس کہتے ہیں آپ لوگ، قاضی القضات. پوری اسلامی ریاست کے قاضی القضات تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر کے دور میں. یہ پیار، یہ دشمنی کی علامت ہوتی ہے؟ یہ پیار کی نشانی ہے، محبت کی نشانی ہے، ان کے عظیم مقام کو پہچاننے کی بات ہے. پہلا کام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کہ یہ عظیم ساتھی، یہ اللہ کے رسول کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں. قریشی اس وقت کے بوڑھے مشرک تکالیف پہنچا رہے ہیں. ان کی نوجوان نسلیں بعد میں مسلمان ہو گئیں، لیکن جو بوڑھے خرانٹ تھے وہ مخالفت کر رہے تھے، بہت اذیتیں پہنچا رہے تھے، اور مسلمان کمزور تھے، کھلم کھلا نماز تک نہیں پڑھ سکتے تھے. کعبۃ اللہ میں نہیں جانے دیا جاتا تھا. سیدنا زید بن ارقم کے گھر میں خفیہ نماز ہوتی تھی. اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہم اید الاسلام بعہد العمرین. قریش میں 2 عمر ہیں، ایک تو مجھے دے دے. ایک عمرو بن ہشام ابو جہل اور ایک عمر بن خطاب. اللہ ان میں سے ایک مجھے عطا کر. رات دعا فرماتے ہیں. صبح صحابی ایک عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں. فرمایا آنے دو. آئے، آتے ہی کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کسی نے پوچھا تمہیں کس طرح یقین آ گیا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا؟ عمر بتاؤ تو صحیح. کہنے لگے کعبۃ اللہ کے قریب ایک بچڑا ذبح کیا گیا تھا، معبودوں کے نام پہ، بتوں کے نام پہ. میں وہاں موجود تھا. ایک آواز ہم نے سنی، پورے مکہ میں گونجی. اس آواز میں تھا، یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ. اے نجیح، اور ایک کامیاب بات بتاؤں تمہیں، ایک فصیح مرد ہے، وہ یہ اعلان کر رہا ہے لا الہ الا اللہ کا. ہم اس آواز کے پیچھے دوڑے، یہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ سے تو چڑ تھی ان کی، ہمیں وہ آدمی نہیں نظر آ. ہم خاموش ہو کے بیٹھے ہی تھے، پھر آواز گونجی فضا میں، پہاڑوں میں گونجتی ہوئی آئی، یا نجیح رجل فصیح، یا نجیح امر جنیح جلی رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ. پھر وہی آواز گونجی. میں نے دل میں سوچا یہ آواز یوں ہی نہیں ہے، عام انسان کی نہیں ہے، یہ کسی اور طرف سے ہے. مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سچا ہے، اس کے پاس جا کے اقرار کر لینا چاہیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور اسلام قبول کر لیا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا. اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ابھی عرض کی، ان میں نبوت کی اعلیٰ ترین صفات تھیں. کئی مواقع ایسے ہیں انہوں نے جو فرمایا اس کے مطابق قرآن میں نزول ہو گیا، قرآن مقدس نازل ہوا. ایک موقع پہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں تو مقام ابراہیم کو مصلی کیوں نہ بنائیں؟ قرآن پاک میں آیت نازل ہو گئی، وَإِجْجَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. ہم نے اپنے گھر کو لوگوں کے لوٹنے کی، انسانوں کے لوٹنے کی جگہ بنایا ہے.
اور امن کا مقام بنایا ہے. انسانوں اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. اس وقت سے آج تک مقام ابراہیم مصلی ہے. امام اسی جگہ کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے پورے انسانوں کو کعبۃ اللہ میں. ایک دن عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، آپ گھر میں اندر تشریف فرما ہوتے ہو، وہ بھی ہوتی ہیں، تو باہر کے آدمی آتے ہیں، اندر پردہ ہے نہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، خراب بھی ہوتے ہیں، کسی کی نظر اچھی کسی کی خراب. آپ پردے کا حکم دیں، یہ پردہ کریں، لوگوں کو فرمائیں باہر کھڑے ہو جائیں، آپ خاموش رہے. کچھ وقت کے بعد آیت اتری یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی، عمر تو صرف آپ کی بیویوں کے حوالے سے عرض کر رہے تھے، میرا حکم اس سے عام ہے. قل لازواجک اپنی بیویوں کو فرما دیں، وبناتک اپنی بیٹیوں کو فرما دیں، اور مومنین کی عورتوں کو فرما دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہروں کے اوپر سے اپنی چادریں لٹکا کے آئیں، چہرے کھلے نہ رکھیں. یدنین علیہن من جلابیبہن. دوسرے مقام پہ یہ بھی ہے کہ اپنے سینے پہ چادر لگا کے آئیں. تو دونوں حکم آ گئے، سینے پہ چادر ڈالنا اور چہرے کے اوپر کپڑا ڈالنا. یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش تھی، اس کے مطابق قرآن پاک کا حکم آ گیا. اسی طرح اسارہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں کچھ صحابہ کرام کی رائے تھی کہ ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. سیدنا عمر کی رائے تھی کہ نہیں، سب کو قتل کر دو. انہوں نے اللہ کی بغاوت کی ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت میں آ کے، دشمنی میں آ کے لڑے ہیں، پہلے ایذائیں پہنچاتے رہے ہیں، اب جنگ پہ آمادہ ہیں. جو ان کے قیدی بن کے ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، قتل کر دو سب کو. اور مزے کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ ہر کوئی اپنا رشتہ دار قتل کرے. میرے سپرد میرا فلاں 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 رشتہ دار جو یہ بیٹھے ہیں نا قیدی، یہ میرے حوالے کریں، میں ابھی اڑاتا ہوں ان کو. سیدنا ابو بکر صدیق اور کچھ دوسرے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے. چنانچہ اکثریت کی رائے یہی تھی کہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی کہ فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے. قرآن پاک میں اما منم بعد و اما فداء، احسان کر کے چھوڑو تمہاری مرضی، فدیہ لے کے چھوڑو تمہاری مرضی. سیدنا عمر کا فیصلہ تھا کہ انہیں قتل کرنا چاہیے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ چونکہ اللہ نے غنیمت تمہارے لیے حلال کی ہے، اللہ کے رسول کا فیصلہ بھی یہی آ گیا، اس لیے جو ہوا ٹھیک ہوا. اگر یہ بات نہ ہوتی تو فیصلہ عمر کا صحیح تھا، ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا. تو وہاں بھی تائید ایک معنی میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائی گئی. واقعات ہمیں اور مزید بتاتے ہیں ان کی زندگی کے حالات کے حوالے سے. ایک عورت گشت میں تھے، ایک موقع پہ ایک عورت تکلیف میں ہے، اس کا خامند پریشان کھڑا ہے خیمے سے باہر. سیدنا عمر نے اس کو دیکھ لیا، فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے میرے گھر تکلیف ہے زچگی کی. سیدنا عمر سیدھے اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور اسے فرمایا کہ خیمے میں جاؤ اور اس کے ساتھ تعاون کرو، مائی کے ساتھ. چنانچہ بچہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا، اور سیدنا عمر کی بیوی نے اونچی آواز سے کہا یا امیر المومنین، اپنے ساتھی کو خوشخبری دے دیں، بیٹا پیدا ہوا ان کے گھر. پھر وہ سٹ پٹایا، یہ تو امیر المومنین تھے، یہ میری خدمت کر رہے ہیں، ان کی بیوی میری خدمت کر رہی ہے. کہنے لگا جی معذرت قبول کریں، مجھے پتہ نہیں تھا آپ کا. فرمانے لگے بھائی یہ میری ذمہ داری تھی، معذرت کی کوئی بات نہیں.
اس انداز میں وہ اپنی ذمہ داریاں سمجھتے. اس طرح کے بہت سے واقعات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں. 26 یا 27 ذو الحجہ کو حملہ ہوتا ہے ان پہ. صبح کی نماز میں تشریف لاتے ہیں اور ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اس نے چھرے کے ذریعے حملہ کیا اور 3-4 زخم کیا ان کے پیٹ پہ. پیٹ پھٹ گیا جس سے بے ہوش ہو کے سیدنا عمر گر گئے. اور پھر 6-7 اور صحابہ کرام کو وہ قتل کرتا چلا گیا. بالآخر جب وہ پکڑا گیا تو اس نے اپنے آپ کو چھرا مار کے ختم کر لیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی رہے 3-4 دن اور 1 محرم کو ان کی وفات ہوئی. اتوار کا دن تھا اور اسی دن وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں آپ کے ساتھ مدفون ہوئے. اور وہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوئی جو مختلف مواقع میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ کام میں نے کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا. یہ میں مانتا ہوں، ابو بکر مانتا ہے، عمر مانتا ہے. کئی مواقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر کا نام اپنے ساتھ لیا اور آج بھی وہ آپ کے ساتھ ہی محو استراحت ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں، عمر اور ابو بکر قیامت کے دن اکٹھے اٹھیں گے اس مبارک جگہ سے. اللہ رب کریم ہمیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کی توفیق دے اور صحابہ کرام کی محبت، ان کی مطابقت، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. آمین. اگلا جمعہ انشاءاللہ میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے کچھ باتیں، کچھ معلومات آپ کو دوں گا انشاءاللہ. آپ بر وقت تشریف لائیں. اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ایک بار پھر سنا دوں. قرآن مقدس فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا. مہاجرین سارے اس میں آ گئے. مکے سے جو ہجرت کر کے آئے، ربضہ سے جو ہجرت کر کے آئے، یمن سے جو ہجرت کر کے آئے، جتنے صحابہ کرام ہاجروا ہجرت کر کے آئے سارے اس میں آ گئے. والذین آووا ونصروا، اور جس عظیم قوم نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، انصار، اوس اور خزرج قبائل کے لوگ، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے پکے مومن ہیں. یہ ہے قرآن کی شہادت. لہم مغفرۃ، پہلی زندگی کی کوتاہیاں معاف، ورزق کریم، اور باعزت روزی ان کو ملے گی. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے انہوں نے بھی ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، وہ بھی تمہارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. انہی مہاجرین اور انصار کو کہا جا رہا ہے. اللہ رب کریم ہمیں راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم ساتھیوں، ایک تو آپ سب ساتھیوں کو اطلاع عرض ہے کہ 11 محرم کو اسی جگہ انشاءاللہ جلسہ ہوگا جس میں جید علماء کرام تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ. ایک تو مولانا عبد الباسط صاحب ہیں، دوسرے مولانا عمر صدیق صاحب ہیں. جید علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ 11 محرم کو، تو آپ اس میں ضرور شرکت فرمائیں. اور اس موقع پہ بحر کے ساتھی جو مہمان کے طور پہ آتے ہیں
ان کی ضیافت کے لیے انتظام کریں۔ یہ ضیافت مہمانی یہ سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی، اس میں خصوصی دلچسپی لیں۔ ساتھی آپ کے پاس آئیں یا نہ آئیں، آپ از خود اس میں دلچسپی لیں اور اس میں حصہ ڈالیں اپنا۔ دوسرا ایک ساتھی خالد محمود صاحب کو تکلیف ہے، شدید درد ہے میں مبتلا ہیں، ان کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کریں گے کہ اللہ انہیں شفا کامل عطا کرے۔ اب بھی آمین کہہ دیا آپ نے، اور نماز کے بعد بھی انشاءاللہ دعا کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔